نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے، نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے، میرے خیال سے جو بھی بنے فضول بنے، نبی کے بعد وہ ایک شب ہی سہی بستر پیغمبر پر علی خدا کی قسم ہو بہو رسول بنے، نبی کے بعد آئی شبیر کے ہونٹوں پہ دعائی عباس، میرے بھائی عباس، آئی شبیر کے ہونٹوں پہ دعائی عباس، میرے بھائی عباس، خاک صحرا میں چھپے چاند ستارے میرے، ہائے غربت میں چھینے سارے سہارے میرے، آگ پانی نے میرے گھر میں لگائی عباس، میرے بھائی عباس، میرے بھائی عباس، جھک گئی میری کمر، کوہ علم ٹوٹا ہے، ارے پاؤں رکھتا ہوں کہیں اور کہیں پلتا ہے، ارے میری آنکھوں میں ہے تاریخ خدائی عباس، میرے بھائی عباس، میرے بھائی عباس، یہ الگ بات ہے کہ لائے نہیں رن سے میت، ہاں مگر خون پر ایمان کو علم کی صورت، ارے ہم نے کاندھے پہ تیری لاش اٹھائی عباس، میرے بھائی عباس۔
عباس میرے بھائی عباس دھوپ کی بڑھ گئی شدت تیرا سایہ جو نہیں خیمہ صبت نبی پر تیرا پہرا جو نہیں ارے اپنی چوکھٹ نظر آتی ہے پرائی عباس میرے بھائی عباس میرے بھائی عباس میری غربت پہ لرزتے ہیں زمینوں یہ زمان ارے تم نے دیکھی نہیں بھیا وہ قیامت کا سما ہم نے تربت علی اصغر کی بنائی عباس میرے بھائی عباس میرے بھائی عباس نعرے سلوات محمد وآل محمد حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی باتی ہے یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی باتی ہے کفن اس قلعے پہ تو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بڑے بات دیکھیے نہیں کروں گا عہد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لغت میں انتظار سحر فرشتوں کرب و بلا رات رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ پر محمد والے محمد صلی اللہ سیدھا کرو اس کو سیدھا کرو اور وہاں آنا مت ہٹاؤ حضور کو اور سیدھا کرو راٹ میں تھوڑی رکھا ہے باندھ دو بھیا کونے میں کھڑا کر
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وعظم في أركانه وجل في شأنه وأحاط بكل شيء بقدرته وبرهانه. حميدا لا يزال مجيدا لا يزول محمودا لم يزل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنسوان والبلدان. صلوات پڑھیں محمد. یہ جگہ کچھ خالی عجیب نہیں لگ رہی ہے. آپ لوگ آگے آئیے بھائی، تھوڑا بہت جاتا ہے. میجورٹی اور مجمع تو ادھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ترچھا ہو گیا میرے سامنے. بہرحال آج سے آپ کو مجھے 2 مرتبہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ کچھ مس مینجمنٹ ہو رہا تھا مجالس کے درمیان. یہاں سے جانا پڑتا تھا. ایک مجلس ابوذر صاحب کو پڑھنی تھی، ایک مجھے پڑھنی تھی. یہاں پر بھی آیا تھا تو یہ طے پایا لیکن اسی کو حکمت کہا جاتا ہے، اسی کو مینجمنٹ کہا جاتا ہے کہ کیسے بنا کسی اختلاف کے، بنا کسی نوک جھوک کے معاملات کو طے کر لیا جائے تاکہ کام بھی ہو جائے اور کسی طرح کا اختلاف بھی نہ ہو. ایک سلوات پڑھیں محمد والے اور شاید ہمارا کوئی مجمع باہر بھی کھڑا ہے اور یہ یقینی طور پر ہے کہ جو فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں ان کو ہی ثواب ملتا ہے. بائک کی گدیوں پہ صرف باتیں ملیں گی، ثواب تو نہیں ملے گا. تو میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ اگر کوئی بھی ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ ادا خانے میں تشریف لے آئیں. اور کیونکہ یہااں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ 15-20 مجلسیں ہیں تو ایک کو اسکپ کر دیا جائے اور دوسری سن لی جائے. بھائی 2 ہی مجلسیں ہیں اور 2 ہی سننا ہے. 15-20 ہوتی سمجھ میں آتا کہ یہ والا بیان اسکپ کر دیتے ہیں اور اگلا والا سن لیں گے. تھک گئے ہیں مولانا کو سنتے سنتے، لہذا جو ہے وہ اب اسکپ کرتے ہیں. تو بہرحال لیکن قیامت میں جو امام ہوں گے نا، چاہے وہ مومنین کے امام ہوں، جنت والے وہ اسی طریقے سے کھینچ کے لائیں گے جنت میں، اور جو جہنم والے ہوں گے وہ اسی طریقے سے کھینچ کے لائیں گے جہنم میں. یہ جو اس ٹائم راجو بھائی نے کیا ہے کہ آ جاؤ، یہی میں اگر آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں تو یہی ہوگا. وہاں آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں مولانا حضرات سے تکلفات کے ساتھ اردو زبان میں سنا ہوگا، لیکن اگر آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ کیسے جنت میں لے کے جائیں گے مومنین کو اپنے امام، تو ایسے ہی آ جاؤ جو کانپور کا انداز ہے. ایک سوال پڑھے محمد والے. خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو
وہ کسی بھی ذکر کے لائق نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان کو کمالات کی منزلوں کو طے کرنا تھا، اخلاق کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچنا تھا، لہذا خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو اخلاق سے بہترین تعلیمات سے مزین کرے، اور ان تعلیمات و اخلاق سے مزین ہو کر انسان اخلاق کے اعلیٰ منزلوں پر پہنچے۔ اور رسول خدا کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ خود رسول خدا، میں نے کہا کہ دیکھیں انسان کے لیے اگر کوئی، میں نے شاید خطبے کے جمعے کے خطبے میں بات بولی تھی، اگر کسی کو کوئی کنفرمیشن لینا ہے کسی بات کا، تو جس سے بات آئی ہے اسی سے کنفرمیشن لیا جائے، جس نے بات کہی ہے اسی سے کنفرمیشن لیا جائے تو بات صحیح پہنچے گی، بات صحیح پہنچے گی۔ بھائی اگر میرے بارے میں راشد بھائی نے کوئی بات بولی ہے تو میرے لیے بہتر یہ کہ میں راشد بھائی سے ڈائریکٹ پوچھوں، تو یہی بتا پائیں گے میں نے کیا کہا تھا۔ حالانکہ میرے بڑے بھائی کوئی دل میں کھوٹ نہیں ہے، اگر دل میں کھوٹ نہیں تو صحیح بتائیں گے، بھائی آپ چلے گئے تو آپ کے پیچھے میں نے کہا تھا کہ کمیٹی اچھی نہیں پڑی، لیکن اگر میں راشد بھائی سے نہ پوچھ کر ٹھیک مہندی بھائی سے پوچھوں میں راشد بھائی کیا کہہ رہے تھے، اور پتہ چلا کہ مہندی بھائی کا راشد بھائی سے معاملہ صحیح نہیں، اور انہوں نے کہا کہ راشد بھائی کے بڑے جو ہے وہ عزیز ہیں قمر صاحب، تو لہٰذا یہ محبت کو تھوڑا نفرت میں بدلا جائے، محبت کو تھوڑا نفرت۔ تو تھرڈ پارٹی، میں نے وہاں مثال لی کہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر موبائل کے لیے بھی خراب ہے، انسانوں کے لیے بھی خراب ہے۔ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر جب ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، تھرڈ پارٹی اپلیکیشن جب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو موبائل میں وائرس لے کے آ جاتی ہے، اور اگر تھرڈ پارٹی سے اگر کسی بات کی تصدیق کی جائے گی تو وہ لوگوں کے درمیان اختلاف لے کے آ جائے گی۔ لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے کسی کے حوالے سے، ہوتا رہتا ہے انسان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، سننے میں دقت ہو جاتی ہے، سمجھانے میں دقت ہو جاتی ہے، جتنے واسطے بولتے ہیں اتنی واسطوں میں بات جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر اختلافات کو سلجھانا ہے تو جس نے کہا ہے اس سے پوچھ لو، لیکن اگر بات کو بڑھانا ہے تو تھرڈ پارٹی سے پوچھ لو، کیونکہ تھرڈ پارٹی جس نے کہا ہے وہ اصل میں نمک مرچ لگا کے نہیں بتائے گا، تھرڈ پارٹی والا جو ہوتا ہے وہ نمک مرچ لگا کر بتاتا ہے، تو سننے والے کو مزہ آتا ہے، اچھا میرے بارے میں یہ کہا تھا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کیا کہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کون بتائے گا؟ رسول خدا نے خود بیان کیا قرآن کی زبانی، خدا نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی کی گئی ہے، مجھے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ میں انسانوں کو اخلاقی اعلیٰ منزل پر لے جاؤں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ عبداللہ بن بکیر امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، 5 سے 7 منٹ تمہیدی مراحل کے بعد میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ عبداللہ بن بکیر نے امام سے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جن کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو امام کہتے ہیں کہ لقد خص اللہ الانبیاء بالاخلاق، کہ خداوند عالم نے کچھ اخلاق جو ہے انبیاء سے خاص رکھے ہیں کہ وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ومن کان فیہ فلیحمد اللہ، کہ جس کے اندر یہ اخلاق پائے جاتے ہیں وہ اللہ کی حمد کرے کہ اس نے اخلاق انبیاء سے اس کو مزین کیا، اخلاق انبیاء اس کو عطا کیے۔ ومن لم تکن فیہ فلیسأل ولیتضرع ولیسأل اللہ، کہ جس کے اندر یہ اخلاق نہیں پائے جاتے ہیں وہ اللہ سے گڑ گڑا کر ان اخلاق کو مانگے، گڑگڑائے، تضرع یعنی گڑ گڑانا، رونا، رو کر گڑ گڑا کر بھیک مانگے خداوند عالم کے پروردگار ہمیں بھی ان اخلاق سے مزین کر دے۔ تو عبداللہ بن بکیر نے سوال کیا من ہننا، وہ کون سے اخلاق ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں العلم والحلم والصبر والشجاعت والوفاء والغیرت وصدق الحدیث واداء الامانہ، کہ جو اخلاق خداوند عالم نے انبیاء سے خاص کیے ہیں اس میں علم ہے، حلم ہے، صبر ہے، شجاعت ہے، وفا ہے، غیرت ہے، سچی بات بولنا ہے اور امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہیں
کہ جن کو صرف انبیاء کو دیا گیا. اب کچھ خاص افراد ہوتے ہیں جن کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اخلاق کس کے ہیں؟ انبیاء کے ہیں. جہاں علم ہے، صبر ہے، شجاعت ہے، وفا ہے، صدق حدیث ہے، امانت ہے، وہیں پر ایک صفت جو انبیاء کے اندر پائی جاتی ہے وہ صفت غیرت. صفت غیرت یہ وہ صفت ہے کہ جو انبیاء کے اندر پائی جاتی ہے. اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ کانا ابراہیم و غیورن، کہ ابراہیم جو تھے وہ غیور تھے، نہ صرف انبیاء. ابراہیم اولو العزم نبی ہیں غیورن. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں رسول خدا محمد عربی میں ابراہیم سے زیادہ غیور ہوں. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے، مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اب دیکھیں غیرت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک واقعے سے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول خدا کے سامنے کچھ غلاموں کو پیش کیا گیا. بہت سارے غلام تھے. ان غلاموں میں سے بنا کسی سوال و جواب کے ایک غلام کو رسول خدا نے آزاد کر دیا. صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا، اس غلام کے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ تو رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ اس غلام کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے. کہا وہ صفت کیا ہے؟ کہا یہ غلام اپنی ناموس، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے شدت سے زیادہ غیرت مند ہے. شدت سے زیادہ غیرت مند ہے. اب آپ دیکھیں غیرت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، غیرت کی کیا فضیلت ہے، غیرت کا کیا مرتبہ ہے. اسی غیرت کو للکارتے ہوئے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے رگوں کا خون ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتل و قتال نہیں کرتے ہو، تم کمزوروں کی حمایت نہیں کرتے ہو، تم کمزور عورتوں کی حمایت نہیں کرتے، تم کمزور مردوں کی حمایت نہیں کرتے، تم کمزور بچوں کی حمایت نہیں کرتے. وَمَا لَكُمْ، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے رگوں کا خون ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، تمہارے سامنے کمزور مردوں پر، کمزور عورتوں، بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن تمہارے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے. یہ ہے غیرت. امام صادق علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ صحرا میں ہیں. مستضعفین کہتے ہیں کمزور چاہے کوئی بھی ہو، کمزور چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. کمزور ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان. کمزور ہے. والمستضعفین من المسلمین نہیں کہا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. ضرورت ہے صرف سمجھنے کی. یہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے لیے جا بجا اگر آیا ہے تو تفکر کا لفظ آیا ہے، تدبر کا لفظ آیا ہے، سمجھنے کا لفظ آیا ہے. آج جو مسلمان در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وجہ یہی ہے کہ قرآن کو صرف گھر کی زینت بنا دیا ہے، قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے، قرآن کو صرف گھر سے نکلتے وقت اس کے سائے میں نکلنے کی کتاب بنا دیا ہے. صرف دیکھیں آپ، کیونکہ قرآن جتنا زیادہ قرآن سے انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا. تو کمزور ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. اگر تمہارے دروازے پر کسی کمزور نے دستک دی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حاجت کو پورا کرو. اب اس حوالے سے آپ واقعہ سنیں کہ امام جو ہیں وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ صحرا میں ہیں، اور صحرا میں انہوں نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے جس کے چہرے کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے. امام کیونکہ حاجت روا ہے، انہوں نے اپنے صحابیوں کو بھیجا کہ دیکھو جا کر وہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیوں پریشان ہے، وہ اس کے چہرے کی رونق کیوں اڑی ہوئی ہے. اصحاب گئے اور واپس آ گئے. امام نے سوال کیا کہ تم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا. تو امام نے سوال کیا کیوں نہیں کیا؟ کہا کیونکہ وہ یہودی تھا. اصحاب نے جواب دیا کہ وہ یہودی تھا. امام غصہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے
کہ تم نے اس کی حاجت روائی کرنے سے پہلے اس کا مذہب پوچھا؟ وہ کمزور تھا، وہ ضرورت مند تھا، وہ محتاج تھا. تمہارا فریضہ، تمہاری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کرو بغیر اس کے مذہب کو پوچھے. بغیر اس کے مذہب کو پوچھے. مذہب نہیں پوچھنا تمہیں. ہمارے دروازے پہ دستک ہو، ہمارے پاس اگر کوئی سوال کرنے آئے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. میرے بپو بھائی سے اکثر یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، شاید ہم نے جوہی میں کھڑو کر یہ بات کہی تھی کہ انسانیت جب تک زندہ ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے. بات یہ ہوئی تھی کہ یہ روڈ پر کھڑے ہوئے تھے، ایک کوئی بائک والا وہاں سے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گر گیا اور لوگ بغیر اس کا مذہب پوچھے اس کی طرف دوڑے. بغیر اس کا مذہب پوچھے اس سے دوڑے کہ بھائی ان کے طرف بچے تھے، بیوی تھی، اٹھائیں ان کو کنارے. پوچھے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو تو اٹھائیں گے، تم شیعہ ہو یا سنی ہو تب اٹھائیں گے، تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو تب اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انسانیت زندہ ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دوڑا تھا تاکہ انسانیت نہ مرنے پائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کی آپ نے؟ ابھی آپ نے حق و باطل کے حوالے سے گفتگو سنی. انشاءاللہ میں کل سے کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا، کیونکہ یہ ایمرجنسی والی مجلس تھی میرے لیے، لہذا جو ٹاپک اس وقت میرے ذہن میں تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن کل سے انشاءاللہ ایک موضوع کے تحت آپ کے سامنے بات ہوتی رہے گی. تو آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسانیت کے لیے، کمزور کی مدد کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کفر اور شرک، اسلام اور شرک یہ دو الگ پول ہیں، یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے. اسلام اور شرک یہ دو الگ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے پول ہیں، یہ آپس میں کبھی مل نہیں سکتے. اب ایک واقعہ آپ سنیں اور دیکھیں کیسے اس جگہ پر اسلام اور شرک آ کر ملے. واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی بعثت سے 20 سال پہلے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، 20 سال پہلے یعنی رسول اللہ کی جوانی ہے، 20 سال کے جوان ہیں. زبیر ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شخص جو ہے مکے میں تجارت کرنے کے لیے آیا. مکہ جو ہے اس زمانے میں مرکز تجارت ہوا کرتا تھا، بزنس ہب. لوگ پورے آس پاس میں، حجاز کے آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے، تاجر رہا کرتے تھے، بزنس مین رہا کرتے تھے، وہ بزنس مین اپنے سامان کو بیچنے کے لیے یا حجاز سے سامان خریدنے کے لیے مکے جایا کرتے تھے. مکہ جو تھا بزنس ہب تھا، اور مکے کے ڈاکو بھی مشہور ہیں. ہاں، عرب کے ڈاکو وہ پہلے بھی مشہور تھے، آج بھی مشہور ہیں، بس لوٹنے کا طریقہ الگ الگ ہو گیا. لوٹنے کا طریقہ الگ الگ ہو گیا. لوٹ مار آپ نے سنی ہوگی، تاریخوں میں سنی ہوگی، آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیسے لوٹ پاٹ کرتے ہیں. کسی کی عزت لوٹتے ہیں، کسی کا وقار لوٹتے ہیں، کسی کا ملک لوٹتے ہیں، کسی لوٹنے کا طریقہ بدل. تو وہ شخص آیا تجارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر مکے کا رہنے والا ایک آدمی، اس نے سامان خریدا. جو زبیر سے شخص آیا ہے اس نے مکے والے سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد اس کو پیسے نہیں دیے. پیسے لے لیے کہ سامان نہیں دیا؟ پیسے لے لیے، سامان نہیں دیا. پر دیکھیں مثال آپ کو اور ذرا آسان کروں کیسے یہ ہوا. کیونکہ دیکھیں جو اجنبی ہوتا ہے کسی جگہ پر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، کوئی تعلقات نہیں ہوتے ہیں. میں یہاں پر مچھریا میں مثال کے طور پر اجنبی ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں پر آؤں، میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے کہ میری گھڑی چھین لی کسی نے، میرا موبائل چھین لیا کسی نے، میں لاچار میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، لیکن اگر مثال تو میرے علاقے میں یہ بات ہوئی، چونگن میں یہ بات ہوگی، اگر تو میں فوراً فون دھواؤں گا، میں پوچھوں گا کہ ایسا ایسا حادثہ ہوا کس جگہ پر. تعلقات ہوتے ہیں، اپنے نہیں ہوتے. تو یہ اجنبی ہے اس جگہ پر، لیکن چونکہ یہ غیرت مند تھا لہذا اس نے اجنبی ہوتے ہوئے اپنے حق کی آواز بلند کی. جو آدمی غیرت مند ہوگا وہ اپنے حق کی آواز بھی بلند کرے گا. اگر کوئی انسان غیرت مند نہیں ہے اور وہ غیرت مند ہے تو وہ حق کی آواز بلند کرے گا، نہیں ہے تو آواز بلند نہیں کرے گا، نہیں ہے تو آواز بلند نہیں کرے گا. یہ مکے میں ان کا سامان لے لیا گیا، پیسے نہیں دیے گئے. سامان لے لیا گیا، پیسے نہیں دیے گئے. اب کیا ہوا؟ مجھے گئے بھائی وہاں پر دیکھے، کیونکہ اجنبی ہے لیکن اس کو اپنا حق پتا ہے. ہر انسان کو رہے اپنا حق پہچانے، اس کا حق کیا ہے.
کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے اس کا حق چھین کے چلا جائے. اس کے لیے اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے اگر آپ غیرت مند ہیں. اچھا، غیرت مند ہونے کا آپ کہیں غیرت مند ہیں تو کیسے اسٹینڈ لیں؟ کیونکہ غیرت مند کا جو تقاضا ہے وہ ہے شجاعت. غیرت مند کا جو تقاضا ہے وہ شجاعت. جو آدمی جتنا زیادہ غیرت مند ہوگا وہی اتنا زیادہ شجاعت ہوگا. یہ ایک دوسرے کا لازمہ ہے، یعنی جہاں غیرت پائی جا رہی ہے وہاں شجاعت ہوگی، جہاں شجاعت ہے وہاں پر غیرت ہوگی. لہٰذا یہ غیرت مند تھا، لہٰذا شجاع بھی تھا. اس نے جو ہے جا کے مکے کے جو اشراف تھے ان اشراف میں جا کر شکایت کی کہ بھائی فلاں صاحب نے ہمارا سامان لیا لیکن ہمارے پیسے نہیں دیے. اب چونکہ یہ ان کا انفلوئنس تھا، ٹھیک ہے، پپو بھائی سے اگر کوئی معاملہ ہوا ہمارا، انورٹر لیا، بیٹری لی اور معلوم یہ ہوا کہ پیسے لے لیے اور بیٹری نہیں دی انہوں نے، تو جو یہاں کے اشراف ہوں گے، چچا ہیں ہمارے تو ہمارے جان پہچان کے ہیں، میں ان کے پاس آؤں گا کہ بھائی ہمارا معاملہ حل کرا دیجیے، بھائی انہوں نے پیسے لیے، بیٹری نہیں دی. اب کیونکہ یہ یہاں رہتے ہیں، مقامی ہیں، لہذا یہ سوچیں گے بھائی مقامی سے کیوں اختلاف کیا جائے، ہم تو رہتے ہیں چمن میں، ان سے روز ملاقات ہونی ہے ان کی، کیوں تعلقات خراب کیے جائے، یہ تو اجنبی ہے، آج ہے کہ چلا جائے گا. لہذا یہی ہوا، جو اشراف تھے ان سے ان کے تعلقات تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. پھر یہ گیا اسی در پہ جہاں پر ہمیشہ حاجت روائی ہوئی ہے، بنی ہاشم کے در پر. بنی ہاشم میں بنی تمیم تھے، ان دونوں نے مل کر ان کی حاجت روائی کی. کیسے حاجت روائی کی؟ کہ بھائی ان کے پاس گئے کہ آپ نے سامان ان سے لیا ہے تو پیسہ واپس کرو. ایک یہ واقعہ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بار ہوا ہے لیکن بار بار ہوتا رہا. یہ جب بار بار آئے تو بار بار سامان لوٹتا رہا. تجارت جو بھی بزنس مین تھے ان کے ساتھ یہ سامان لوٹ لیا جاتا تھا. اگر آپ لوگوں کے اذہان میں اور تھوڑا سا قریب کروں کہ الف لیلا نام کا ایک سیریل دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ الف لیلا جو سیریل ہے وہ عرب کا ہی سیریل ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ ایک ڈاکو تھا، اس نے جو ہے وہ چڑکیاں چھینی اور چڑکیاں چھیننے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو یہ عرب کا ہی سیریل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ بار بار جب ڈکیتی پڑنے لگی اور ان کے جو مرکزی جو جگہ تھی جہاں پر بزنس ہب بنا ہوا تھا، جہاں بار بار ڈکیتی پڑے گی تو اس کی تجارت پہ، اس کے بزنس پہ اثر پڑے گا. یہی ہوگا نا. اثر جب پڑا تو کیا ہوا کہ جو اشراف تھے، واقعاً اشراف تھے، نام کے اشراف نہیں، نام کے شریف نہیں، جو واقعاً تینتاً شریفاً تھے وہ، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک ٹریٹی اور ایگریمنٹ سائن کیا. ٹریٹی اور ایگریمنٹ سائن. وہ ٹریٹی ایگریمنٹ کہاں؟ دیکھیں، اگر صرف مشرکین ہوتے تب تو بات مسئلہ تھا. صرف مسلمان ہوتے، ایسا مسلمان کا تصور ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک رسول خدا نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے. اب اس ٹریٹی کی، اس ایگریمنٹ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس ٹریٹی اور اس ایگریمنٹ میں مشرکین نے رسول خدا کو بھی بلایا تھا. رسول خدا کون تھے؟ یقیناً 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن نبوت کا جو کام تھا وہ تو چل ہی رہا تھا نا. نبوت کا کام تو چل ہی رہا تھا. یہ ہے سربراہ وحدانیت اور وہ لوگ ہیں سربراہ شرک. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ شرک اور اسلام دو اپوزٹ ڈائریکشن کے پول ہیں، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یعنی دو ریل کی پٹریوں والی لائنیں ہیں، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اگر جمع ہو جائیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اس ٹریٹی کی، اس ایگریمنٹ کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس ٹریٹی اور ایگریمنٹ میں مشرکین نے مسلمانوں کے سربراہ رسول کو بھی بلایا. اچھا، آپ کہیں کہ ابھی رسول خدا نے تو ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، تو آپ اس کی اہمیت کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوئی کہ رسول خدا نے اس ٹریٹی میں، ایگریمنٹ میں شامل ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کفار و مشرکین ہونے کے باوجود بھی یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. لہذا رسول خدا نے کہا کہ لو دعیتو فی الاسلام لشرکتو، کہ اگر مجھے اسلام ظاہر کرنے کے باوجود کفار و مشرکین اس ٹریٹی اور ایگریمنٹ بلاتے تو میں نبی ہونے کے باوجود، میں رسول ہونے کے باوجود بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہوتا. اس ایگریمنٹ میں دیکھیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو جتنا بڑا غیرت مند ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ ظلم کی مخالفت کرے گا. دو چیزیں ہوتی ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، ایک ہوتی ہے غیرت، دوسری جو ہوتی ہے قدرت. ایک چیز غیرت اور دوسری چیز قدرت. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ایک سوال پڑھیں محمد علیہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری آیت نے بتایا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، وہی قتل و قتال یا ظلم کے خلاف وہی تو کھڑا ہوگا جس کے پاس قدرت ہوگی، جس کے پاس قدرت ہی نہیں ہوگی، قدرت مطلب قادر یعنی جو ایبلٹی نہیں ہوگی جس کے اندر کسی کا مقابلہ کرنے کی، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ ہتھیار کے طور پر ہو، جب اس کے پاس ایبلٹی نہیں ہے، اس کے پاس قدرت ہی نہیں، تو کیسے مخالفت کرے گا ظلم کی وہ؟ لہذا اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم دنیا میں اپنے آپ کا سر بلند کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو، ایک غیرت مندی، دوسری قدرت، ایک غیرت مندی اور دوسری قدرت، ان دونوں چیزوں کا مظاہرہ پوری دنیا نے لیٹسٹ زمانے میں دیکھ لیا کہ جس ملک کے پاس غیرت مندی بھی تھی اور قدرت کے نام پر ٹیکنالوجی بھی تھی، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس چھوٹے سے ملک کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن کیونکہ غیرت بھی تھی اور قدرت بھی تھی، لہذا ان دونوں چیزوں نے مقابلہ کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو ابھی تک اپنا بھرم بنائے ہوئے تھے، ان کے بھرم کو اس ملک نے، اس سید نے چکنا چور کر دیا۔ ایک سبب پڑھے محمد والے عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی۔ تو یہ دو چیزیں، غیرت اور قدرت مندی، پوری دنیا کے اوپر بھرم بنا رکھا تھا کہ اگر آپ جو ہے اسرائیل کو چھو لیں گے تو آپ کے گھر میں آ کے مار دے گا، آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کو برباد کر دے گا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ دیکھو اگر ہم اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ سے لو لگانے کے بعد ہم قادر بھی ہیں اور ہم غیرت مند بھی ہیں۔ جتنی زیادہ غیرت مندی اتنی زیادہ شجاعت، ظلم کے مقابلے میں جتنی دیر سے کھڑے ہوتا ہے انسان، اتنی ہی زیادہ اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، مستضعفین اور کمزور کی مدد کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا کہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ اس کا دین پوچھ کر اس کی مدد کریں، اس کا مذہب و مسلک پوچھ کر اس کی مدد کریں، اور یہ ایران نے ثابت کر کے بتا دیا، یہ شیعوں نے ثابت کر کے بتا دیا۔ فلسطین میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ ناصبی مسلمانوں کی ہے، جو امیر المومنین کو گالی دیتے ہیں، جو امیر المومنین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، مظلوموں نے اپنی آواز استغاثہ کو بلند کیا، لہذا جس طریقے سے اپنے زمانے میں امیر المومنین نے، اپنے زمانے میں امام حسن نے، اپنے زمانے میں امام حسین نے، اپنے زمانے میں امام سجاد نے، اپنے زمانے میں ہر امام نے جس طریقے سے مظلوم کی مدد کی، انہی ائمہ کے ماننے والے نے مظلوموں کی مدد کی، جبکہ بہت زیادہ بڑا رقبہ نہیں ہے اس ملک کا، لیکن نہ جانے کتنی اور کنٹریز ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی والی کنٹری کہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر غیرت پائی جا رہی ہوتی تو نہ جانے کتنے سالوں سے فلسطین کے بچے، فلسطین کی عورتیں ان مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں کہ تم ہماری مدد کر دو، ان عرب کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ تم ہماری مدد کر دو، لیکن اپنی سو کالڈ غیرت کی خاطر جو کل زندہ عورتوں کو، زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، آج ان کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، ان کا خون اتنا ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ نہ ان کو عورت کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ مظلوموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر کسی کو سنائی دی تو صرف اس کو سنائی دی جو مظلوم کا حامی ہوتا ہے،
امیر المومنین نے اپنی وصیت میں کہا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے ہمیشہ مد مقابل میں کھڑے رہنا، مظلوم کے ہمیشہ ہم سب ہو کر کھڑے رہنا۔ یہ وصیت امام حسن سے کی گئی تھی، لیکن امام حسن مخاطب ضرور تھے، لیکن امیر المومنین اپنے شیعوں سے یہ وصیت کر رہے تھے کہ تا قیام قیامت جب تک تم زندہ رہو گے، اگر تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو، جب بھی تم کسی مظلوم کی آواز استغاثہ کو سننا، اس کا مدد پوچھے بنا اس کی مدد کو آگے بڑھ جانا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے پیر سے پادیب چھین لی گئی تھی، وہ علی جو اپنی حکومت میں صرف عدل چاہتا تھا، عدل کا قیام چاہتا تھا، وہ علی 40 دن تک نہیں سویا کیونکہ اس کی حکومت میں کسی عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم علی کے حامی ہیں، ہم حسین کے حامی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم کے حامی بنیں۔ مظلوم میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مظلوم ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اور آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ اسی مظلوم کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جمع ہونا بتاتا ہے کہ ہم کل بھی مظلوم کے حامی تھے اور آج بھی مظلوم کے حامی ہوں، کل تک مظلوم کے حامی رہیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے آپ کا۔ یہ مظلوم کربلا 2 محرم کو کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنا زیادہ انسان غیرت مند ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی شجاعت پائی جاتی ہے۔ غیرت مند اور شجاع جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو تعداد اور کثرت نہیں دکھتی ہے، اس کا حوصلہ ہی اس کے لیے کثرت ہے، اس کا حوصلہ ہی اس کے لیے تعداد ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم بن عقیل تنہا تھے کوفہ میں، لیکن کیونکہ غیرت مند تھے لہذا اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کانا ابراہیم غیورن، کہ ابراہیم جو تھے وہ غیور تھے، تو وہیں امام نے کہا کہ ان ابراہیم کانا لامتن، ابراہیم اکیلے تھے لیکن ایک امت کے برابر تھے کیونکہ وہ غیور تھے۔ مسلم اکیلے تھے لیکن کیوں غیور تھے لہذا پوری امت کے برابر تھے۔ مسلم کی یہ شجاعت اور یہ غیرت ہی تھی کہ ظالموں نے ان کو گھیر لیا تھا، لیکن ظالموں میں گھرے ہونے کے باوجود بھی مسلم کی زبان سے صرف حق نکل رہا تھا اور کچھ نہیں نکل رہا۔ ظالم یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا امیر کون ہے، تو یہ مسلم نے کہا تھا کہ حسین و امیری و نعم الامیر۔ ظالم کے دربار میں کھڑے ہیں لیکن شجاعت اور غیرت یہ کہہ رہی ہے کہ حسین میرا امیر ہے اور بہترین امیر ہے۔ اس شجاعت کی بنا پر، اس غیرت کی بنا پر مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم دیباچہ کربلا ہیں، مسلم تمہید کربلا ہیں، مسلم مقدمہ کربلا ہیں، کربلا کے سب سے پہلے شہید۔ حالانکہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے لیکن کربلا کے قافلے کے سب سے پہلے شہید جو ہے مسلم بن عقیل ہیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو کوفے کے راستے میں مل گئی تھی۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ کوفے سے امام حسین کو کربلا لے جایا گیا تھا۔ کوفے کے راستے میں جب امام حسین کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، انا للہ کہنے کے بعد جناب امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اور ان کی بیٹی کو بلانے کے بعد ان کے سر پر دستے شفقت پھیرنا شروع کیا۔ ہاں عزیزو، جب ہمارا دستور یہ ہے کہ کسی گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارا رویہ، ہماری رسم، ہمارا رواج یہ کہتا ہے کہ ان کے بچوں کے سر پر دستے شفقت پھیریں۔ یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ میں پھر کہوں گا اس میں مذہب و ملت کی تفریق کے بنا، چاہے انتقال کسی مسلم کے گھر میں ہوا ہو چاہے غیر مسلم گھر پہ ہوا ہو، انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے گھر جائیں تعزیت اور تسلیت پیش کریں تو ان کے بچوں کے سر پر دستے شفقت پھیریں، ان کے سامنے ایسے جملے ادا کریں تاکہ ان کے دل کو تقویت ملے۔ جناب مسلم کی بیٹی کے سر پر دستے شفقت پھیر رہے ہیں اور پیار کرتے جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے اس منظر کو بہت دور سے دیکھا کہ آج جو ہے بابا وہ مسلم کی بیٹی کے سر پر الگ انداز میں دستک پھیر رہے ہیں۔
پیار تو کرتے رہتے تھے لیکن ایک الگ انداز میں دست شفقت پھیرا جا رہا ہے. جناب سکینہ نے آ کر اپنے بابا سے پوچھ ہی لیا کہ بابا آج آپ چچا مسلم کی بیٹی پر ایک الگ انداز میں دست پھیر رہے تھے, الگ انداز میں ہاتھ پھیر رہے تھے, کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ بیٹی سکینہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو اس کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ہاں کو حسین جو اپنے مسلم کی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دست شفقت پھیرا جا رہا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے تو اس کی بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیرا جائے, لیکن یہ انسانیت کربلا میں مر چکی تھی. ہاں یتیمی کے بعد سکینہ کے سر پر دست شفقت تو نہیں پھیرا گیا لیکن تماکا ضرور مارا گیا. دست شفقت تو نہیں پھیرا گیا لیکن ہاں گوچوالا ضرور چینا گیا. ہاں اس سے تعزیت کے کلمات تو نہیں کہے گئے لیکن اس کے دامن میں آگ لگو. اجرکم اللہ اجرکم الذرا. ہاں عزیزو آپ دیکھیں کہ کیسے انقلابی زمانہ ہو رہا ہے, کہ کیسے کربلا میں ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کی انتہا کا نام کربلا ہے. ہاں عزیزو ہمارا اور آپ کا مولا کربلا میں پہنچ چکا ہے. ابھی آپ نے مصائب سنے تھے کہ جیسے ہی جناب زینب نے زمین کربلا پہ قدم رکھا تھا ان کے سر سے چادر سرک گئی تھی تو اپنے بھیا کو بلا کر کہا تھا کہ اے بھیا یہ کون سی ہولناک جگہ ہے, اے بھیا یہ کیسی آندیاں چلنا شروع ہو گئی ہے کہ میرا دل گھبرائے جا رہا ہے. ہاں مولا نے یہی کہا تھا نا کہ اے بہن زینب یہ کربلا ہے, ہمیں یہیں پر رکنا ہے, یہی ہماری آخری منزل ہے. لوگ خیمے نصب ہونے لگے. خیمے نصب ہونے کے بعد عزیزو جناب زینب جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتی ہے, خیمے میں داخل ہونے کے بعد عزیزو جناب زینب نے پھر اپنے بھیا کو کہا اے میرے بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جیسے ہی میں خیمے میں داخل ہوئی ہوں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے. ہاں مولا حسین نے کہا بہن زینب یہ ہماری مالے گرامی ہے, جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے یہ مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ کربلا آ گئے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ تجھے اس مختصر سی عبارت کا واسطہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں از غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما دے. پروردگارہ جو بیمار حال ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاعت عاجلہ و کاملہ عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. جب ان کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیبو کا ورد کر کے فرید صاحب کی صحت یابی کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 ماتم حسین. عرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے. اے عزادارو مجلس میں فاطمہ انتظار
کرتی ہے. اے عزاداروں سنو کہہ رہی ہے سیدہ. اے عزاداروں سنو کہہ رہی ہے سیدہ. ہر ایک چاہنے والوں کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. تم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاؤ گے جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے. خدا بھی راضی رہے گا علی بھی اور میں بھی. غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے. تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. عجیب حال سے آؤں گی میں سرے محشر کھلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر. میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ تو ساتھ لاش اصغر بھی اور حسن کا جگر. خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا. ندائے فاطمہ آتی تھی ہوا ویلا کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا. کرو نہ قتل اسے میں تمہیں دعا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. میری سکینوں زینب کی سب کنیز سنے. وصیت ایک میری ہے یہ دھیان میں رکھیں. کبھی جو ذکر ہو زینب کی بیردائی کا تو ایک لمحہ وہ خود کو وہ بیردا نہ کریں. میں تم کو بیٹیاں زینب سی باحیا دوں گی. میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. ہر ایک چاہنے والے
بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی حسین کو روتے رہو دعا دوں گی اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام فاتح کرب و بلا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام بے سہاروں کا سہارا بن گئے بے سہاروں کا سہارا بن گئے بے سہاروں کا سہارا بن گئے یا علی مشکل کشا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام خون سے لکھی ہے تاریخ وفا خون سے لکھی ہے تاریخ وفا خون سے لکھی ہے تاریخ وفا اے سکینہ کے چچا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہید شہیدان وفا تم پر سلام کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان ہم شبیہ مصطفیٰ تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام ایک سجدے سے بچایا دین کو ایک سجدے سے بچایا دین کو ایک سجدے سے بچایا دین کو جان محبوب خدا تم پر سلام اے شہید شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام لائق میں تک جواب بیٹے کی لاش لائق بیٹے کی لائق میں تک جواب بیٹے کی لاش وارث صبر و رضا تم پر سلام اے شہید شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام کربلا سے شام تک بعد حسین کربلا سے شام تک بعد حسین کربلا سے شام تک بعد حسین بے قصوں کے نا خدا تم پر سلام اے شہید شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام وفادار کی
غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ایک کر زینب دلگیر کا پٹتا ہے جگر نوک نیزہ پہ باہر بیٹھ کر بند ہے نا ابھی اگر زینب سے ملائے تو ملائے کیسے زینب سے ملائے تو ملائے کیسے سکینہ کو دکھائے کیسے اپنا مبارک سکینہ کو دکھائے وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر مجھ کو معلوم ہے بھیا کہ وفادار ہے تو مجھ کو معلوم ہے بھیا کہ وفادار ہے تو کربلا والے شہیدوں کا علمدار ہے تو کربلا والے شہیدوں کا علمدار ہے تو آج بھی تیرے بھروسے پہ میں کرتی ہوں سفر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر جانتی ہوں کہ سکینہ تو شرمندہ ہے جانتی ہوں کہ سکینہ سے تو شرمندہ ہے اور تیرے خون میں ڈوبا ہوا مشیدہ ہے اور تیرے خون میں ڈوبا ہوا مشکیزہ ہے میری آنکھوں میں ہے پیاسوں کی تڑپ کا منظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر تیرے ہوتے ہوئے دیکھا نہ کسی نے مجھ کو تیرے ہوتے ہوئے دیکھا نہ کسی نے مجھ کو اور تیرے بعد میں مارا ہے سبھی نے مجھ کو اور تیرے بعد میں مارا ہے سبھی نے مجھ کو آئے دکھلاؤں میں کوڑوں کے نشان اب کیوں کر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ میں رہے مولا میرا
ادا ساتھ رہے فرش ازا مل کے یہ ہر بار کہو کہو 100 بار کہو سب ازادار کہو سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ لے علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا نانا کا دل نانا کی جان مولا حسین سیدنا سید و سردار حسین میرے سرکار حسین میرے مختار حسین سید بادشاہ 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 سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ ہے فقیر خان حسین خاتمی در بان حسین ہاں ہے فقیران حسین خاتمی در بان حسین سارے سفیران عزا دل سے ہے قربان حسین ہم پہ ہے احسان تیرا تو ہے سلطان میرا تو ہے ایمان میرا سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ عاشور کا تھا شاہ کا گھر جس میں لٹا ہاں روز عاشور کا تھا شاہ کا گھر جس میں لٹا خون بہا تر کا بہا ایسے سجا دین خدا مرحبا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دیپنا استو حسین سید بادشاہ 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 سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ حسین سید بادشاہ بند کر لے رہے بھائی ہم تو اتنا لمبا نہیں چلا پائیں گے